الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جس شخص نے یہ درود پاک پڑھا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، فرمایا تو اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم: بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے: کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی معمولی چیز بھی نہیں دیتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور اس کی رحمت سے ماہ ذی شان، ماہ مکرم شعبان شریف تشریف لا چکا ہے اور ہم اس کی بابرکت گھڑیوں میں سانس لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. شعبان شریف بہت عظمت والا مہینہ ہے. اس میں خیر اور برکت کی برسات ہوتی ہے. اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان المطہر و رمضان المکفر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: شعبان پاک کرنے والا ہے، رمضان گناہوں کا کفارہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. علماء کرام فرماتے ہیں شعبان شریف میں درود پاک کی خاص طور پر کثرت کرنی چاہیے. فرماتے ہیں اس کی دو وجوہات ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے.
تو چونکہ شعبان بطور خاص پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ ماشاءاللہ، شکریہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیت درود شریف جو سورۃ احزاب میں ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک قول کے مطابق یہ آیت کریمہ شعبان میں اتری تھی، لہذا شعبان میں درود پاک کی خوب کثرت کرنی چاہیے۔ اسی طرح شعبان شریف میں تلاوت کی کثرت کرنی چاہیے۔ بعض روایات میں شعبان شریف کا نام ہی شہر القرآن یعنی تلاوت کرنے کا مہینہ رکھا گیا۔ ایک اور روایت میں ہے، تو روایت شعبان شریف نے اللہ پاک کے حضور عرض کی، یا رب تو نے مجھے دو عظمتوں والے مہینوں یعنی رجب اور شعبان کے درمیان رکھا ہے، میرے لیے کیا ہے؟ فرمایا میں تجھ میں قرآن تلاوت قرآن رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ایک اور روایت میں ہے شعبان شریف نے اللہ پاک کے حضور عرض کی، یا رب تو نے مجھے دو عظمت والے مہینے یعنی رجب اور شعبان کے درمیان رکھا ہے، یا رب میرے لیے کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں نے تجھ میں تلاوت قرآن پاک رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی طرح شعبان شریف میں نفل روزوں کی کثرت کرنی چاہیے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال ہوا، عرض کیا کہ رمضان کے بعد کون سے روزے افضل ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان کریم کی تعظیم کے لیے شعبان کے روزے رکھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یوں ہی شعبان شریف کی ایک اہم عبادت استغفار ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہیں، حالانکہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ چونکہ یہ اللہ پاک کے حضور اعمال پیش ہونے کا مہینہ ہے، لہذا اس میں استغفار کی خاص تلقین ہے۔ اللہ پاک ہمیں شعبان شریف کا احترام کرنے، یہ مبارک مہینہ نیکیوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔